الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، اس ملاقات سے اس قدر مجھے خوشی ہوئی ہے اور یقیناً آپ سب کو بھی خوشی ہوئی ہوگی۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بتائی، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ ایمان والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم کہ پاؤں میں کانٹا چبھے تو آنسو آنکھ سے نکلے، ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں بھی تکلیف کسی حصے کو، بدن کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن اسے محسوس کرتا ہے اور بخار آ جاتا ہے پورے بدن کو، اور سب کو جاگ کے رات بتانی پڑتی ہے، نیند نہیں آتی، نیند آنکھوں سے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپسی محبت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو ظاہر بات ہے اسی محبت کا تقاضا ہے کہ جب اپنے کسی ایمانی بھائی سے ملاقات ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، اور یہ خوشی حاصل ہوئی، اس پر میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع نصیب کیا۔ اور اس لیے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ ہم لوگ امت میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فضل سے دین کے اساس کو پکڑ کر کے نہ صرف خود اس پر مضبوطی سے جمنے والے ہیں، بلکہ اسی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ پوری امت آ جائے، ہے نا۔ ہماری یہ سوچ، ہماری یہ فکر، ہم ہمیشہ اسی کا درد رکھتے ہیں کہ پوری امت میں، اور امت میں جب کہتے ہیں تو امت میں سب شامل ہیں، مسلمان غیر مسلم سب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو ہماری فکر مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے کہ سب اس پیدا کرنے والے اللہ کے فرما بردار بن جائے، اور سب جب مرنے کے بعد اس اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے تو اللہ سب سے راضی رہے، اور اللہ کی جنت کے وہ مستحق ہوں، اللہ کے عذاب سے وہ بچ سکیں۔ ہماری یہ کوشش ہے، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا یہ درد ہے۔ یہی درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور آپ سے پہلے انبیاء کرام کو تھا، اور آپ کے صحابہ کرام کو تھا۔ تو اس کی صحیح جو اساس اور بنیاد ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اس کی اساس اور بنیاد ہے۔ یہ اساس جو ہمارے پاس ہے، اس اساس کو، بنیاد کو بہت سارے لوگ غلط کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی ساری چیز غلط ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ عمارت بنا رہے ہیں، آپ میں سے الحمدللہ اس عمر کو پہنچے ہوئے اکثر لوگ ہیں کہ ضرور انہوں نے اپنے گھر کی بنیاد رکھی ہوگی، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو بنایا ہوگا، ایک آدھ ہو سکتا ہے نہ بنائے ہوں، لیکن عام طور پہ اس میں جو لوگ ہیں مجھے امید ہے کہ سب نے کچھ نہ کچھ تعمیر کیا ہوگا۔ تعمیر میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو پرواہ نہ ہو کہ چاہے ریت پہ بنیاد کھڑی کر دے بنانے والا، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ایسا کریں گے؟ آپ اپنا گھر بنائیں گے اور کہیں گے ریت پہ کھڑی کر دو، دیوار ہونی چاہیے بس، اور کیا، ہمیں اس سے کیا غرض ہے کہ وہ دیوار ریت پر ہے کہ وہ دیوار مضبوط ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں کرے گا گھر بنانے والا۔ ہم مضبوط بنیادوں پر اپنی دیوار قائم کرنا چاہیں گے، اور چھت مضبوط دیوار پہ یا مضبوط کھمبوں اور پلر پہ قائم کرنا چاہیں گے۔ تو وہ مضبوط بنیاد ہمارے پاس کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ یہ اساس اور بنیاد ہے، اس کو صحیح طور پہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اشہدو کہہ کے ہمارا کلمہ شروع ہوتا ہے۔ اشہدو کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں۔ ابھی میں آپ میں سے کسی کو پکڑ کے کہوں کہ ادھر چوراہے پہ جھگڑا ہو گیا ہے، آپ چلو گواہ بن جاؤ، آپ کہو گے نہ میں نے دیکھا ہے، نہ مجھے پتا نہیں کون ہے، کس نے کس سے جھگڑا کیا ہے، کب جھگڑا کیا، ایسے میں چل کے گواہ بن جاؤں گا؟ تو گواہ آپ کس چیز کے بن سکتے ہیں؟ جس کو آپ جانتے ہیں۔ گواہ اسی چیز کے بنیں گے نا جس چیز کا آپ کو علم ہے، کہ علم کے بغیر گواہی دینے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور گواہ بننا ذمہ داری ہے۔ جب آپ کسی کیس میں گواہ بنتے ہیں تو مطلب گواہ بننے کے بعد جو کچھ مجھ پر آئے گا میں اس گواہی سے اب ہٹوں گا نہیں،
میں گواہ ہوں اس کا. کبھی کبھی کسی مسئلے میں آدمی سرکاری گواہ بن جاتا ہے نا، کہ میں سرکاری گواہ، یہ آدمی سرکاری گواہ ہے اس کیس میں، تو سرکار اسے پروٹیکشن دیتی ہے، اسے حفاظت، اس کی حفاظت کرتی ہے کہ گواہ کو کچھ نہ ہو جائے ورنہ پورا کیس گڑبڑ ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، اس کی ذمہ داری کو سمجھیں. جب ہم ایسے نہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان اس لیے ہم بھی مسلمان، اس بنیاد پہ ہم مسلمان نہیں ہوتے، سوچ سمجھ کے مسلمان ہوتے ہیں. ہر شخص جو مسلمان ہے صرف وہ کہے کہ میرے ماں باپ مسلمان اس لیے میں بھی مسلمان، تو یہ نہیں چلے گا. آپ کو اپنا اسلام خود جاننا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں. اور نیا کوئی شخص مسلمان ہونا چاہے تو اس کو بھی یہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا پڑے گا، اسے ماننا پڑے گا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. گواہی دے گا تو مسلمان بنے گا، نہیں گواہی دے گا تو نہیں مسلمان بنے گا. تو گواہی دینے کے لیے پہلی چیز کیا؟ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس بات کی گواہی دینے جا رہا ہوں. کتنے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے؟ یہ درد ہے مجھے اور آپ سب کو کہ جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور جس اسلام کی بنیاد گواہی سے شروع ہوتی ہے، گواہوں کو پتہ نہیں کس بات کی گواہی دے رہے ہیں، کیسے گواہ ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ درد ہے. اسی لیے ہمیں اس کا علم حاصل کرنا ہے، ضروری ہے. جب ایک مسئلے کو گواہی دے رہے ہیں تو اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے کہ میں کس بات کی گواہی دے رہا ہوں. اشہدو، میں گواہی دے رہا ہوں. نہ شہدو کہہ کے نہیں ہم سب گواہی دے رہے ہیں کہ وہ بھی ہے، وہ بھی اس سے پوچھ لو شاید وہ بتا دے، ایسا نہیں چلتا. اشہدو کہنا رہتا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں اپنی ذمہ داری پر. کلمہ شہادت میں اہل علم نے کہا ہے نہ شہدو نہیں چلے گا، اشہدو کہنا پڑے گا. ہم گواہی دے رہے نہیں چلے گا، میں گواہی دے رہا ہوں. ہر کوئی اپنا اپنا جواب دہ ہے. میرے بھائی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم اس کو آسان نہ سمجھیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اشہدو، میں گواہی دے رہا ہوں، یعنی مجھے معلوم ہے، یعنی مجھے اس مسئلے پر یقین ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے جو کچھ جھیلنا پڑے گا وہ جھیلنے کے لیے بھی میں تیار ہوں. وہ کیا ہے؟ اشہدو ان، اس بات کی، لا الہ الا اللہ. آپ لوگ عرب میں رہتے ہیں نا، اس لیے جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کا آپ کو انکار کرنا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ لا 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 لا. یہ حرف انکار ہے، لا. تو ہمارا کلمہ انکار سے شروع ہوتا ہے. لا الہ، کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے. لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں. انکار کہتے تھے پہلے. کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے میرا سر جھکے، یہی ہوا نا لا الہ. کوئی ایسا نہیں جس سے میں مانگوں، کوئی ایسا نہیں جس کے لیے میں سجدہ کروں، کوئی ایسا نہیں جس کو راضی کرنے کے لیے میں اپنا مال خرچ کروں، کوئی ایسا نہیں جس کے لیے میں جانور قربان کروں. کوئی ایسا نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کا میرے دل میں ڈر ہو. کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں مصیبت میں مدد مانگوں. لا الہ، کوئی لائق عبادت نہیں ہے. یہ پہلے انکار کر دیتے ہیں. پہلا انکار، دل صاف کرو ساری گندگی. کوئی ایسا نہیں ہے. اس کے بعد الا اللہ، ہاں اللہ ہے. الا اللہ، سوائے اللہ. صرف ایک اللہ ہے جو سچا معبود ہے، جس کے معبود ہونے کا مجھے اقرار ہے. صرف وہی جو میرا پیدا کرنے والا، آپ کا پیدا کرنے والا، اس پوری زمین اور آسمان اور کائنات، دریا پہاڑ سب کا پیدا کرنے والا ہے. مجھے سانس لینے کے لیے جو ہوا دینے والا ہے، میرے دل کو جو دھڑکن عطا کرنے والا ہے، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے موت دے گا، جو مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. وہ اللہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جس کے نہ باپ دادا، نہ ماں دادی نانی، نہ بیٹے پوتے، نہ بیٹیاں پوتیاں، اکیلا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اللہ صرف وہی ہے جو سچا معبود ہے، اور میں
उसी को अपना माबूद मानता हूं। ये मेरे भाइयों तौहीद, इसको क्या कहते हैं? तौहीद। ला इलाहा कहकर हम इनकार करते हैं, उसको क्या कहते हैं? शिर्क का इनकार। और इल्लल्लाह को क्या कहते हैं? तौहीद का इकरार। तो कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो शिर्क का इनकार ना करे और तौहीद का इकरार ना करे। तो जब तक कोई कलमा पढ़ने वाला ये नहीं समझता कि वो किस बात का इनकार कर रहा है और किस बात का इकरार कर रहा है, तब तक उसने कलमे को नहीं समझा। दो चीजों का समझना जरूरी है कलमे में, इनकार, इकरार। किस चीज का मैंने इनकार किया, किस चीज का मैंने इकरार किया, और इस इनकार और इकरार पर मैं गवाह हूं, है ना। तो ये है कलमे का पहला हिस्सा। और अल्लाह का शुक्र है कि ये बार बार आप सुनते हैं और बार बार इसको याद दिलाने की जरूरत है, इसलिए कि अक्सर गफलत होती है और एक दुश्मन तो लगा हुआ है इसीलिए ना कि आपको गाफिल करे। जब तक उसको दुश्मन नहीं बना के रखेंगे, वो इसी बुनियाद को खराब करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आपकी दीवार में कुछ गड़बड़ हो जाए, खिड़की में कुछ गड़बड़ हो जाए, उसको उससे ज्यादा गरज नहीं है, वो भी कर देगा। दुश्मन तो नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपको थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा दे तो खुश होता है, लेकिन वो असल बुनियाद पर ज्यादा वो जर्ब लगाना चाहता है कि बुनियाद इसकी अगर बिगड़ गई ना तो चाहे जितनी ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर ले, रेत पर बुनियाद है, कभी भी ढह जाएगा, है ना। तो उसके बाद वो छोड़ देता है। बुनियाद गड़बड़ हो गया तो आप कुछ भी करते रहो, उसे कोई परवाह नहीं होती। लेकिन अगर बुनियाद आपकी मजबूत है और फिर इमारत में किसी तरह की कोई कमी है, इमारत में किसी तरह का कोई मसला है, तो वो उतनी बड़ी बात नहीं है। इसीलिए अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की वो हदीस याद करें। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, अगर गर्मी लग रही हो तो एसी चला दें, एसी का है वो, अगर लग रही हो तो, नहीं लग रही तो कोई मसला। अच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की वो हदीस याद करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस बात का इकरार करे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस इकरार पे जन्नत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, अगरचे वो जिना करे, अगरचे वो चोरी करे, व इन जना व इन सरक, जिना करे, चोरी करे, तब भी अगर ये इकरार कर लिया तो जन्नत मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन जना व इन सरक, जिना करे, चोरी करे, तब भी अगर तौहीद में खलल नहीं आया तो उसे जन्नत मिलेगी। भले जना चोरी की सजा भुगतने के बाद मिले, लेकिन चूंकि वो अल्लाह के पर ईमान लाया है और अल्लाह की तौहीद को उसने इख्तियार किया है, जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया बनाई है, जिसके लिए अल्लाह ने रसूलों को भेजा है, जिसके लिए अल्लाह ने किताबें नाज़िल की, तो उसको अल्लाह जरूर जन्नत देगा। वो अल्लाह का खास बंदा है, वो अल्लाह का वली है, वही तो अल्लाह का वली है जो अल्लाह की तौहीद को मानता है, तो अल्लाह ताला उसे जरूर जन्नत देगा। फिर अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ी हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे वो ज़िना और चोरी करे। आपने दूसरी बार कहा अगरचे वो ज़िना और चोरी करे, तीसरी बार फिर उन्होंने यही बात दोहराई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन ज़ना व इन सरक व इन रग़िम अनफ़ु अबी ज़र, कि जो शख्स तौहीद का इकरार करने वाला है, वो शख्स अगरचे जिना करे, अगरचे चोरी करे, अगरचे अबू ज़र की नाक मिट्टी में मिल जाए, फिर भी जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी फजीलत है इस तौहीद की। लेकिन तौहीद पे कायम रहना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं बस हमने अपना नाम फला और फला रख लिया, मुवहिद हो गए। नहीं, नाम मुवहिद रखने से नहीं होगा। चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, मुसीबतों ही में तो आजमाइश होती है, चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, अल्लाह को छोड़कर किसी और की तरफ ना जाए। लेकिन जब लोग बीमार पड़ते हैं तो क्या कहते हैं, वहां से धागा ले आओ, वहां से पानी ले आओ, वहां से ताबीज ले आओ, वहां से गंडा ले आओ, फलां दरगाह पे चले जाओ,
फला मूर्ति के पास चले जाओ, फला बाबा से ये ले लो, वहां से वो ले लो। अल्लाह पर तवक्कुल ही नहीं। अल्लाह ताला के अहकाम पे जिस तरह चलना चाहिए, अल्लाह से जो ताल्लुक होना चाहिए, अल्लाह पर जो भरोसा होना चाहिए, अल्लाह से जो लगाव होना चाहिए, वो चीज नहीं है। तो लोग समझते हैं कि तौहीद आसान है। छोटी छोटी चीजों में आजमाइश होती है, छोटी छोटी चीजों में आजमाइश होती है और वहां पर कामयाब। इसीलिए अहले इल्म ने एक नुक्ता बयान किया है सूरह कुल हुवल्लाहु अहद में। कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, कहिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह आया था ना पहले, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं, जिसके सब मोहताज हैं। असमद का मतलब होता है बेनियाज, बेनियाज यानी गैर मोहताज, यानी अल्लाह किसी का किसी तरह कुछ भी मोहताज नहीं और बाकी सब उसके मोहताज हैं। तो फिर अल्लाह क्यों कहा दोबारा? उलमा ने बयान किया है इसलिए कि इंसान की आजमाइश उसी में होती है जब उसको हाजत पड़े, तब वो अल्लाह ही की तरफ देखता है या किसी और दूसरी तरफ देखने लगता है। हाजत जब पड़े, जब जरूरत पड़े, जब परेशान हो, तो उस परेशानी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामला था? काना इज़ा हज़बहु अम्रुन फज़िया इलस्सलाह। कोई भी मुसीबत, कोई भी घबराहट, कोई भी परेशानी आती तो आप क्या करते? सलाह पढ़ने लगते, अल्लाह के लिए खड़े हो जाते, अल्लाह के लिए रुकू करने लगते, अल्लाह के लिए सजदा करने लगते, अल्लाह से मांगने लगते, या अल्लाह इस मुसीबत में तू बचाएगा, या अल्लाह इस मुसीबत को तू दूर करेगा, या अल्लाह ये कामयाबी तू अता करेगा। दुनिया के असबाब को भी अपनाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि असबाब छोड़ दो, बीमार हो तो दवा ना खाओ, इसका ये मतलब नहीं है। दुश्मन आए तो उसके लिए जो है दिफा ना करो, ये नहीं मतलब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के मैदान में गए, बद्र के मैदान में जो कुछ उनके साथ था, जो सवारियां थी, जो हथियार थे, सब कुछ लेके गए, लेकिन क्या अपने हथियारों पे भरोसा किया? क्या अपनी ताकत पे भरोसा किया? क्या अपने जज्बे पे भरोसा किया? नहीं, भरोसा अल्लाह पे था। यह था कि मुझसे जो हो सकता है मैं कर रहा हूं, लेकिन या अल्लाह असल मदद तो तेरी तरफ से आने वाली है, तेरी तरफ से मदद आएगी। मैं दवा खा रहा हूं लेकिन शिफा तो अल्लाह तू देगा, तूने ही ये दुनिया असबाब पे बनाई है। भाई आपको अलखर्ज से यहां आना था तो ये थोड़ी कि आप बस पे ना बैठे और कहें कि अल्लाह मुझे पहुंचा देगा बस पे बैठे बगैर, ये नहीं है। आप बस पे बैठें, बस को ठीक ठाक करें, ड्राइवर ठीक ठाक हो, समझदार हो, सारी चीजें असबाब को अपनाएं, लेकिन इन असबाब पे भरोसा ना रहे। भरोसा किस पे रहे? अल्लाह पे, कि अल्लाह तूने हुक्म दिया है कि ऐसा ऐसा करो, वैसा वैसा मैं सब कर रहा हूं। अल्लाह अब कोई रुकावट ना है, अल्लाह तू मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के मैदान में दुआ कर रहे हैं, सहाबा सफ लगाए हुए हैं दुश्मन के सामने, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं, और ऐसा गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसा रो रहे हैं और ऐसा मांग रहे हैं कि बार बार आपकी चादर गिर जाती है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आके कहते हैं कफा का मुनाशदत का रब्बक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत काफी हो गया, आप जिस तरह मांग रहे हैं जरूर अल्लाह की मदद आएगी। तो ये आज हमारी हालत क्या है मेरे भाई? तौहीद का मतलब हमने क्या समझ रखा है? हम एक जगह जहां शिर्क का इनकार करते हैं वहां तौहीद का इकरार भी करते हैं। एक आदमी कहता है कि मैं दरगाह पे नहीं जाता, मजारों पे नहीं जाता, मूर्ति की नहीं पूजा करता, ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति के सामने हाथ नहीं जोड़ता, मैं शिर्क से पाक हूं। लेकिन क्या तौहीद भी है तुम्हारे पास कि खाली शिर्क से बचे हो? शिर्क छोड़ो और तौहीद को पकड़ो भी। ठीक है, तुम मजारों पे नहीं जाते, दरगाह पे नहीं जाते, मूर्ति की पूजा नहीं करते, अल्लाह के सिवा सूरज चांद पहाड़ किसी की पूजा नहीं करते, इबादत नहीं करते, अल्लाह के लिए सजदा करते हो कि नहीं करते हो? अल्लाह से मांगते हो कि नहीं मांगते हो? अल्लाह से डरते हो कि नहीं डरते हो? अल्लाह से लौ लगाते हो कि नहीं लगाते हो? ये भी है मेरे भाई, हमारे यहां यही कमी है कि एक नुक्ता तो बड़ा जहन में रहता है कि हमने तो शिर्क छोड़ दिया, लेकिन तौहीद को अपनाया नहीं, अपनाया। ये कोताही है, हमें
دونوں چیزیں ساتھ میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لا الہ کہہ کے شرک کا انکار کرتے ہیں، الا اللہ کہہ کے توحید کا اقرار کرتے ہیں. تو ہم دونوں چیزیں، انکار اور اقرار دونوں کو سمجھنے والے ہیں، تب ہم صحیح راستے پر ہیں. اور اللہ کا فضل ہے کہ انشاءاللہ ہمارے درمیان جو ساتھی ہیں اس چیز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور خصوصاً اگر صحیح عالم دین کی رہنمائی میں اثر آ جائے تو وہ جہاں بھی کمی رہتی ہے ان کمیوں کو ایک ایک کر کے واضح کر دیتے ہیں، اور کسی طرح کا شک و شبہ پھر اللہ کے پاس سے باقی نہیں رہتا. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ پہلی بنیاد ہے، یہ کلمہ کا پہلا حصہ ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت. اگر یہ بنیاد ہم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ پھر ہمیں کوئی راستے سے ہٹا نہیں پائے گا. لا الہ الا اللہ کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ ہم دو باتوں کو ہم مانتے ہیں، ایک انکار ہے اس میں اور ایک اقرار ہے. جس نے انکار اور اقرار کو سمجھ لیا انشاءاللہ پھر اسے کوئی بھٹکا نہیں پائے گا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کلمہ کے دوسرے حصے کی طرف. دوسری بھی گواہی دیتے ہیں، وَأَشْهَدُ، اور میں اس بات پر بھی گواہ ہوں، ان محمدن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ کا مطلب ہوا عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہیں. ہم دو باتوں کا اقرار کرتے ہیں. آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں. بہت سارے احمق اور نادان یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، مطلب اللہ اور رسول برابر ہیں. اعوذ باللہ، برابر نہیں کرتے. ہم تو کلمہ ہی میں اس بات کو اعلان کر دیتے ہیں، اپنے لیے بھی غیر کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی غیر مسلم کے لیے بھی، کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک اللہ نہیں ہے اور اللہ کے برابر نہیں ہے. وہ عبداللہ ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے تھے، وہ اللہ کو سجدہ کرتے تھے، وہ اللہ کے لیے راتوں کو اتنے دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ پاؤں میں سوجن آ جاتا تھا. انہوں نے تو یہ ہم کو سکھایا ہے کہ میری عبادت نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. انہوں نے ہی تو ہم کو اللہ کا مقام و مرتبہ بتایا، اللہ کی عظمت سکھلائی ہے. تو اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ نہیں سمجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دے تو کلمہ نہیں سمجھا اس نے. کلمہ ہی میں ہم اقرار کرتے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. آپ معبود نہیں ہیں، آپ جنت جہنم کے مالک نہیں ہیں، آپ کائنات کے مالک و مختار نہیں ہیں، آپ اللہ کا پیغام لانے والے ہیں. رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. اللہ نے آپ کو قرآن پاک دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے آپ کو منصب عطا کیا رسالت کا، کہ قرآن سمجھا دیں میرے بندوں کو. تو قرآن جیسے آپ نے سمجھایا ویسے ہمیں سمجھنا ہے، منمانی نہیں سمجھنا ہے کہ کوئی آیا آج جو ہے 15ویں صدی میں کتنے سے چل رہا ہے، 1443 میں آ کر کے کوئی کہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے. اسے پوچھیں کہ اللہ کے رسول کو بھی یہ مطلب معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا، تو وہیں پر فیصلہ ہو جائے گا. اگر کوئی کہتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اتارا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کو پا کر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے. یہ قرآن پاک کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کو پا کر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا مطلب بتایا صحابہ کو، آیت بھی بتائی اور آیت کا مطلب بھی بتایا. اب کوئی آ کر کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سال میں ہم ایک دن قرآن کے اترنے کی خوشی کا دن منائیں گے کہ اس دن قرآن اترنا شروع ہوا. ہم سال میں ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا دن منائیں گے کیونکہ آپ اس دن پیدا ہوئے تھے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اللہ کے فضل اور رحمت پہ خوش ہو. تو یہ تو فضل اور رحمت ہے، قرآن اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ہے. تو ہم اس سے کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لائے تھے اور قرآن کا مطلب بھی بتا کے گئے تھے.
اور آپ نے صحابہ کو اس کے مطابق تیار بھی کر دیا تھا کہ صحابہ کو دیکھ لینا کبھی بھی کوئی ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن تھا اور کسی طرح کی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. اس کا چھوڑ دینا ہی دین ہے، اس کا چھوڑ دینا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ اذان سنتے ہیں، اذان کس پہ ختم ہوتی ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اب کوئی چالاک آدمی آ کے کہنے لگے ارے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو گیا، محمد رسول اللہ تو ہے ہی نہیں، ہم تو اذان میں محمد رسول اللہ بھی کہیں گے. تو آپ کیا کہیں گے؟ شوق سے کہو، کہیں گے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان میں محمد رسول اللہ کہلوانا چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دیا. تو محمد رسول اللہ کا اذان میں چھوڑ دینا ہی سنت ہے. اور اگر آپ نے محمد رسول اللہ پڑھایا تو ثواب کا کام نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ کہیں گے بھائی محمد رسول اللہ میں کیا خرابی ہے؟ بولو خرابی یہی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے رسول سے زیادہ جانکار ہو گئے، تم صحابہ سے زیادہ بڑے عالم ہو گئے. یہی خرابی ہے، سنت کی خلاف ورزی ہے، بدعت ہے. تو جب ہم کلمے کا اقرار کرتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو اس میں اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلوں گا، منمانی نہیں کروں گا. آپ نے حکم دیا میں ضرور مانوں گا، آپ نے روک دیا میں ضرور اس سے رک جاؤں گا. اللہ کی رضا حاصل کرنے کا وہی طریقہ میرے لیے طریقہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں سنت کی پیروی یا اتباع. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ بدعت. تو ہم نے ایک چیز کا اقرار کیا تھا پہلے حصے میں اور ایک چیز کا انکار کیا تھا، دوسرے حصے میں بھی یہی حال ہے، ایک چیز کا انکار اور ایک چیز کا اقرار. کس چیز کا انکار اور کس چیز کا اقرار؟ سنت کا اقرار اور بدعت کا انکار. تو دو باتیں ہوگی، توحید کا اقرار، شرک کا انکار کلمے کے پہلے حصے میں. کلمے کے دوسرے حصے میں سنت کا اقرار اور بدعت کا انکار. اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ دین کی اساس اور بنیاد سمجھ میں آ گئی. اور اس کے بعد میں پھر آپ اس پر دیوار اپنی قائم کرتے جائیں اور اس پر چھت ڈال لیں. اگر اس میں تھوڑی بڑی کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے اساس کو درست ہونے کی وجہ سے اللہ کے فضل کی امید رکھیں. اور اگر اساس ہی خراب کر دیا، بنیاد ہی خراب کر دیا تو پھر خسارہ ہی خسارہ، خسارے سے بچنا مشکل ہے. اس لیے اس اساس کو سمجھیں. تو میں نے اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی کہ آپ جیسے اچھے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا، جنہوں نے بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ اور بڑے ہی سکون کے ساتھ اس مسئلے کو سنا اور سمجھا. اور مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. اس کے باوجود بھی اگر کسی طرح کا کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا جو یہ سفر ہے اس کو آسان بنائے، اور اللہ تعالیٰ جب آپ لوگوں کو واپس اپنی منزل پہ پہنچائے تو آپ لوگ خوش و خرم رہیں، ہر طرح کے شر سے محفوظ رہیں، بلا سے، آفت سے، بیماریوں سے اور ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی نعمتوں سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.